الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اس سے قبل جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ اس جمعہ میں بھی انشاءاللہ اسی عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جو آیت کریمہ خطبے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں پہلے اپنے حق کو بیان فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد جو والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے، یہ والدین کے حقوق کی اہمیت کی وجہ سے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ بہرحال جب وہ تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک بھی نہ کہو اور نہ انہیں کسی بات میں جھڑکو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب والدین جوان ہوں تو انہیں اف کہنے کی اجازت ہے یا جھڑکنے کی اجازت ہے۔ بڑھاپے کا تذکرہ خاص طور پر اس وجہ سے کیا گیا کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو جس طرح دیگر اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، دماغی توازن میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اس طرح باتیں کیا کرتے ہیں کہ جس طرح ایک بچے کی بات ہوتی ہے، ان کے اقوال و افعال ایسے ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی اولاد کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اولاد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ والدین کو جھڑکیاں دے یا اف تک کہے یا چہرے پر ایسی بناوٹ کو ظاہر کرے جس سے ناگواری کا احساس معلوم ہوتا ہو۔ اتنا بڑا مقام والدین کا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ والدین ہمارے مزاج کے مطابق گفتگو کریں
تو ہم والدین کا احترام کریں گے، اگر والدین ہمارے مزاج کے خلاف باتیں کریں گے تو والدین کا احترام نہیں کریں گے، بالکل بے احترامی کی اجازت نہیں۔ بلکہ آگے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم گفتگو کیا کرو، آواز اٹھا کر بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اولاد کی کیسے جسارت کہ والدین سے بلند آواز میں بات کرے، بالکل اولاد کو اس بات کی اجازت اللہ رب العزت نے نہیں دی ہے، کیونکہ والدین کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ہمیشہ نرم گفتگو کرے، عاجزی سے گفتگو کرے، ایسا محسوس ہو کہ یہ اولاد ہے اور یہ والدین ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو کو جھکا دے، ہمیشہ تواضع کے ساتھ پیش آئے۔ جس طرح ایک خادم اپنے مالک کے پاس جاتا ہے، جس طرح ایک غلام اپنے آقا کا احترام کرتا ہے، جس طرح ایک شاگرد اپنے استاذ کا احترام کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اولاد کو اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ بسا اوقات یہ نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اولاد اور والدین گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ والدین اور اولاد ہیں۔ اولاد کی گفتگو اس طرح نرم ہونی چاہیے، اولاد کا انداز اس طرح متواضعانہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کو خود ہی اندازہ لگ جائے کہ یہ سامنے جو بڑے سے گفتگو کر رہا ہے یا تو اس کا لڑکا ہے، یا تو اس کا خادم ہے، یا تو اس کا غلام ہے، یا تو اس کا شاگرد ہے۔ لیکن آج کل اولاد کا کیا حال ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو تربیت کا انداز سکھایا کہ اپنے بازو کو اپنے والدین کے سامنے جھکا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہا کرو کہ پروردگار عالم میرے والدین پر رحم و کرم نازل فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پرورش کیا ہے۔ اس لیے کہ اولاد کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کی کرم فرمائیوں کا، ان کے احسان کا وہ بدلہ چکا سکے، چاہے اولاد کتنی ہی خدمت گزار کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی اطاعت گزار کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی فرما بردار کیوں نہ ہو جائے، لیکن جو والدین کے احسانات ہیں، جو والدین کی کرم فرمائیاں ہیں، اولاد کبھی بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ ہاں، اللہ نے فرما بردار اولاد کو یہ دعا سکھلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی کہ اے میرے بندو، اے اپنے باپ کی اولادو، تم اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو کہ میرے پروردگار عالم میرے والدین پر رحم و کرم نازل فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پرورش کیا۔ اولاد کو ہمیشہ والدین کے حق میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ والدین میں سے چاہے باپ ہو اور ماں ہو، سب کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے۔ میں نے یہ بتلایا تھا کہ باپ کا درجہ کم نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور ناراضگی کو باپ کی رضا اور ناراضگی پر موقوف کر دیا ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد
وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کسی کا باپ اس سے راضی ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے، اور اگر کسی کا باپ اس سے ناراض ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ اور یہی وہ باپ ہے جو اپنی آل و اولاد کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اپنی اولاد کے لیے اپنی بیوی کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے لاتا ہے تاکہ عزت اور آبرو کے ساتھ گھر چل سکے اور میری آل و اولاد کی عزت و آبرو محفوظ ہو سکے۔ یہ باپ کی قربانیاں ہیں، اور یہی وہ باپ ہے کہ جب اس کی بچی جوان ہو جاتی ہے، یہ اپنی پوری زندگی کا سرمایہ، پوری زندگی کی کمائی اس بچی پر لگا دیتا ہے، اور جب اس بچی کو رخصت کرتا ہے تو اپنی پوری زندگی کی کمائی اس پر نچھاور کر دیتا ہے تاکہ میری بچی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی تانا دینے والا تانا نہ دے، کوئی سخت و سست کہنے والا میری بچی کو سخت و سست نہ کہے۔ اور جب یہ بچی ودا کر رہی ہوتی ہے، رخصت ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا دیکھا گیا ہے وہ باپ اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتا ہے، اسے دعائیں دیتا ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے اور باپ بھی رو رہا ہے۔ یہ باپ کے دل میں بیٹی کی محبت ہے، اور ماں کی ممتا تو عجیب و غریب ہے، ضرب المثل ہے۔ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ ماں کی ممتا وہ گہرا سمندر ہے جس کو کوئی ماپ نہیں سکا، ماں کی ممتا وہ ہمالیہ پہاڑ ہے جس کو کوئی چھو نہ سکا، اور ماں کی ممتا وہ سدا بہار پھول ہے جس پر کبھی خزاں نہ آ سکی۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی ماں کی ممتا دکھلائی دیتی ہے۔ ایک ننھی سی چڑیا گرمی کے موسم میں اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ پانی پلائے، جاتی ہے اور پانی کا انتظام کرتی ہے، اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ پھنساتی ہے، اور وہ چڑیا ماں جو ننھی سی جان ہے اس قطرے کو دور دراز سے لے کر آتی ہے، خود بھی پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے، اسے بھی پیاس لگ جاتی ہے، لیکن وہ ننھی سی چڑیا اس پانی کے قطرے کو اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتی کیونکہ اس کے بچے پیاسے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے لیے لے کر آتی ہے اور اپنے ننھے بچے کو وہ پانی کا قطرہ پلا کر انہیں سیراب کرتی ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے، راستے میں ایک گھونسلہ نظر آیا، اس گھونسلے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہیں وہ بچے پیارے لگے، ان بچوں کو انہوں نے اٹھا لیا۔ ان بچوں کی ماں گھونسلے میں نہیں تھی۔ جب وہ صحابی ان بچوں کو اٹھا لیے اور لے کر جانے لگے، تھوڑی دیر کے بعد وہ چڑیا جو اس کی ماں تھی وہ آئی اور گھونسلے میں گئی تو اپنے بچے کو نہیں پائی۔ وہ بچے کی تلاش میں آگے بڑھ گئی
اس کے بعد اس چڑیا ماں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو میرے بچے کو لیے جا رہا ہے۔ وہ چڑیا ماں اس صحابی کے سر پر مڈلانے لگی، چہچہانے لگی۔ چہچہاتے وہ تھک گئی، لیکن وہ صحابی سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چڑیا ماں اس صحابی کے کندھے پر بیٹھ گئی۔ اس صحابی نے اس کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا اور ماں کو، بچوں کو، سب کو ساتھ میں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، دیکھیے یہ کتنے پیارے پیارے بچے ہیں، اور پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی کو سمجھایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا اور اس کی ماں آئی، اپنے بچے کو گھونسلے میں نہیں پائی، پھر وہ تلاش کرنے لگی، تمہارے ہاتھوں میں اس ماں نے اپنے بچوں کو دیکھا، تمہارے سر پر مڈلانے لگی، چہچہانے لگی، تم سے فریاد کرنے لگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آزاد کر دو، لیکن تم نے اس ماں کی بات پر توجہ نہ دی، آگے بڑھتے رہے۔ وہ فریاد کرتے کرتے تھک گئی۔ اس ماں کے دل میں احساس ہوا کہ میں آزاد ہو کر کے کیا کروں گی جب میرے بچے قید رہیں گے، میرے بچے قید ہوں اور میں آزاد ہوں، میں اپنے بچے سے دوری اختیار نہیں کر سکتی۔ وہ ماں فریاد کرتے کرتے تمہارے کندھے پر بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے قید ہو جانا گوارا ہے، لیکن میں اپنے بچے کے ساتھ تو رہوں گی، مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے، لہذا تم نے اس کی ماں کو بھی پکڑ لیا۔ تو وہ چڑیا ماں قید ہونا گوارا کر لی، لیکن بچے سے جدا ہونا گوارا نہ کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ جاؤ ان سب کو گھونسلے میں چھوڑ کر آؤ۔ آپ نے مرغی کو دیکھا ہوگا جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چوزوں کے ساتھ رہا کرتی ہے۔ جب بلی اس کے چوزوں پر حملہ کرنے کے لیے آتی ہے، وہ مرغی ماں جو چوزوں کی ماں ہے، وہ بلی کے سامنے اور اپنے بچوں کو سمیٹے ہوئے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ اس مرغی کو معلوم ہے کہ میں اس بلی سے مقابلہ نہیں کر سکتی اور اس سے میں جیت نہیں سکتی، لیکن اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بچوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اگر بلی کو مارنا ہے تو پہلے مجھے مارنا پڑے گا، اس کے بعد میرے بچے کو وہ مار سکتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا ہے جو اللہ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی ممتا کو پیدا کر دیا ہے۔ انسان تو انسان ہے، اس لیے میرے بھائی جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کی قدر کرنے والے بنے۔ جوان بچے اور بچیاں جب تک یہ ماں باپ نہیں بنیں گے، ان کو ماں باپ کی محبت کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بیان کرنے والا کتنی ہی اچھی داستان بیان کیوں نہ کرے، باپ کی محبت، ماں کی محبت پر کتنا اچھا کلام کیوں نہ کرے،
لیکن جب تک آدمی باپ نہیں بنے گا، صحیح معنوں میں وہ باپ کے دل میں اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ جب تک عورت ماں نہیں بنے گی، صحیح معنوں میں ماں کے دل میں اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے وہ عورت سمجھ نہیں سکتی۔ تو جوان بچیاں کبھی اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی جب تک وہ ماں نہ بن جائے۔ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو اس کی زندگی کا رہن سہن بدل جاتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، اس کے مزاج میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ اپنے شوہر کے ساتھ بازار جایا کرتی تھی، بازار جانے کے بعد اس کی نگاہیں بڑے بڑے کپڑوں کو تلاشا کرتی تھی، بڑے بڑے اور دیگر ضروریات کے سامان پر نگاہیں پڑا کرتی تھی۔ لیکن جب سے یہ بچہ آیا ہے، اب اس کی ماں جب بازار جاتی ہے تو اس کی نگاہ بجائے بڑے کپڑوں پر چھوٹے کپڑوں پر پڑا کرتی ہے، اور یہ سوچتی ہے کون سا چھوٹا کپڑا میرے بچے پر اچھا لگے گا اور اسے پسند آتا ہے، وہ اپنے بچے کے لیے خرید کر لاتی ہے۔ اب اس کے مزاج میں اتنا تغیر پیدا ہو چکا ہے، اس کی قربانیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ جب دیکھو وہ بچے کی خادمہ بنی ہوئی، کبھی بچے کو نہلا رہی ہے، کبھی بچے کو سلا رہی ہے، کبھی بچے کو ہنسا رہی ہے، کبھی بچے کو بہلا رہی ہے، اور کبھی بچے کے ساتھ اور دیگر اچھی اچھی حرکتیں کر رہی ہے۔ جب بچہ مسکراتا ہے یہ مسکرا دیتی ہے، جب بچہ مغموم ہوتا ہے یہ غم زدہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے محبت کے پیمانے بھی بدل گئے۔ اب اگر اس کا بھائی اس کے بچے سے پیار کرے گا تو یہ اپنے بھائی سے پیار کرے گی، اس کا بھائی اس کے بچے سے نفرت کرے گا تو یہ اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگے گی۔ معیار اس کا بچہ ہو چکا ہے۔ ایسی محبت اللہ تعالیٰ اس ماں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ ماں ہی وہ عظیم نعمت ہے کہ لوگ اچھے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن ماں اپنی بری اولاد سے بھی پیار کرتی ہے، بلکہ اسے کبھی کبھی اپنے شوہر کا طعنہ سننا پڑتا ہے کہ تیرے پیار نے اس بچے کو بگاڑ دیا ہے۔ ماں کے دل میں ایسی محبت ہوتی ہے، اس کی اولاد گرچہ نافرمان ہوتی ہے لیکن اس کے دل میں اس کی محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اس کے بہتری کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا کرتی ہے۔ جوان بچہ جو کام کے لیے باہر جائے یا پڑھنے کے لیے باہر جائے، روزانہ گھر آنے کا اس کا معمول ہو، اگر کسی دن تاخیر ہو جائے تو وہ ماں اکیلی پریشان ہو جاتی ہے۔ کھانے کا وقت آ جاتا ہے، دسترخوان لگ جاتا ہے، شوہر بھی اس کا بیٹھ چکا ہے اور اس کی بیٹیاں اور دیگر بیٹے بھی بیٹھ چکے ہیں، سب امی کو کھانے پر بلا رہے ہیں کہ امی جان کھانے پر آ جاؤ، لیکن ماں یہ کہتی ہے میرا فلاں بیٹا ابھی تک نہیں آیا ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، میں انتظار کرتی ہوں، تم لوگ کھانا کھا لو، میرا وہ بیٹا جب آ جائے گا اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گی۔ وہ اکیلی ماں بھوکی رہتی ہے اور ہمیشہ انتظار میں رہتی ہے، اس کی آنکھیں دروازے کی طرف جایا کرتی ہیں کہ کب دروازے کی
کھٹک کی آواز آئے اور وہ دروازے کو کھول دے، اس کا بیٹا اندر آ جائے، ہمیشہ موبائل کی طرف توجہ جاتی ہے، کب اس کا بیٹا فون لگانے والا بن جائے، گھنٹی کب بج جائے، میں اس کی آواز سن لوں، اس کے ساتھ معاملہ کیا پیش آیا ہے۔ سونے کا وقت آ گیا، بیٹا گھر پر نہیں آیا، ماں کروٹیں بدل رہی ہیں، لوگ سو چکے ہیں، اسے نیند آنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہوا کے ذریعے دروازہ میں ذرا حرکت سی پیدا ہوتی ہے، وہ ماں دوڑ کر آتی ہے، کہیں میرا بیٹا تو نہیں آ گیا۔ یہ ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے۔ میرے بھائی، اس محبت کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتوں کا واقعہ پیش آیا۔ دونوں عورتیں اپنے اپنے چھوٹے بچے کو لیے جنگل میں جا رہی تھیں۔ بھیڑیے نے ان دو بچوں میں سے ایک کے بچے کو اچک لیا اور اپنا نوالا بنا لیا۔ اب وہ عورت چیخنے چلانے لگی، میرا بچہ تو چلا گیا، ہلاک ہو گیا۔ یکا یک اس کے دماغ میں بات آئی، میں تو بغیر بچے کے رہ نہیں سکتی، کیوں نہ اس کے بچے پر میں دعویٰ کر دوں کہ یہ بچہ میرا ہے۔ لہٰذا اس عورت نے دعویٰ کر دیا، یہ بچہ میرا ہے۔ دونوں عورتوں میں جھگڑا ہونے لگا، وہ کہتی ہے بچہ میرا ہے، وہ کہتی ہے بچہ میرا ہے، اور یہ مقدمہ، یہ قضیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ ایک ہی بچہ ہے، دو عورتوں کا دعویٰ ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فہم و بصیرت عطا فرمائی تھی وہ بے مثال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے کارندوں کو کہا کہ جاؤ چھری لے کر آؤ۔ چھری لائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بچہ ایک ہے، دو عورتوں کا دعویٰ ہے، ایسا کرو اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا ایک عورت کو دے دیا جائے اور دوسرا ٹکڑا دوسری عورت کو دے دیا جائے۔ اب جو حقیقی ماں تھی اس سے رہا نہ گیا، جس کا بچہ نہیں تھا وہ تو کہنے لگی ٹھیک ہے دو ٹکڑے کر دیجئے، لیکن جو حقیقی ماں تھی، اب ماں کی ممتا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر محبت کو ماں کے دل میں اتار دیا ہے۔ جو حقیقی ماں تھی وہ کہنے لگی ایسا کیجئے، میرے بچے کو دو ٹکڑے نہ کیجئے، اسی عورت کو دے دیجئے، کم از کم میرا بچہ تو زندہ رہے گا، میں اس عورت کے پاس اس بچے کو دیکھ تو سکوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا اس کی حقیقی ماں کون ہے، اور آپ نے فوراً کہا یہ بچہ اسی کا ہے، اس کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، میرا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، میرا مقصد اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین زندہ ہیں اور وہ خدمت کے محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا واقعتاً تم اجر و ثواب چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری چاہت اجر و ثواب کمانے کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ والدین کی خدمت کرو۔ آپ نے جہاد پر جانے سے روک دیا اور والدین کی خدمت کو آپ نے فوقیت دی اور اس کو آپ نے ترجیح دیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہ رہا تھا، میرے والدین مجھے روک رہے تھے، میں آپ کی خدمت میں چلا آیا ہوں، اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر میں تو جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے والدین کے پاس، جن والدین کو تم نے روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے، جاؤ ان والدین کو اسی طرح ہنسا کر آؤ۔ والدین کو ناراض کر کے، والدین کی خدمت کو چھوڑ کر کے جہاد پر جانا یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصل دین سکھایا ہے، اصل مزاج بتلایا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، دھیان سے اس واقعے کو سنیے اور والدین کی خدمت اور والدین کے حسن سلوک کو سمجھیے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے تابعی گزرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حیات ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خبر بھجوائی کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار رہتی ہیں، وہ خدمت کی محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب ملا کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، میری زیارت کی ضرورت نہیں، تمہاری والدہ بیمار ہیں، وہ خدمت کی محتاج ہیں، تم ان کی خدمت کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتا ہے تو اسے ہی صحابی کہا جاتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ صحابیت کے مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی زیارت سے وہ مشرف ہونا چاہتے ہیں، لیکن والدہ خدمت کی محتاج ہے۔ آپ نے روک دیا ہے، صحابیت کے مقام کو کنارے لگا دو، اپنے والدہ کی خدمت کرو، جبکہ صحابی کا مقام اتنا ہے، کوئی ولی کتنی ہی بلند مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، صحابی کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کس طرح اطاعت کی، آپ کی زیارت کے لیے نہیں گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت اویس قرنی صحابی کے مقام کو حاصل نہ کر سکے۔ والدہ کی خدمت کی وجہ سے آج روضے رسول کے پاس جانے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، ہمارے اندر کیسا ذوق ہوتا ہے، اور جس کے سامنے اللہ کے نبی ہو تو اللہ کے نبی کی زیارت کا کتنا شوق ہوگا، لیکن اس کے باوجود والدہ کی خدمت کا حکم ہوا، زیارت نہ کیا، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ تو جانتے ہو اس کا صلہ کیا ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ عمر،
ایک زمانے میں یمن کی جانب سے قرن سے ہو کر ایک آدمی مدینے میں آئے گا، اس کا حلیہ ایسا ایسا ہوگا، اس کے اوصاف ایسے ایسے ہوں گے، جب اس آدمی سے ملاقات ہو تو تم اپنے حق میں ان سے دعا کرا لینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا تو وہ پوچھتے اویس قرنی کس کا نام ہے؟ جب اویس قرنی کے نام کا علم نہ ہوتا، یعنی وہ آدمی نہ ملتا تو مایوس ہو جاتے۔ جب بھی کوئی قافلہ آتا تو یہی دریافت کرتے اویس قرنی کس کا نام ہے۔ ایک مرتبہ وہ قافلہ آیا اور اس میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ان کا حلیہ دیکھا تو وہی حلیہ تھا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ آپ نے سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میرا نام اویس قرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اویس قرنی، آپ میرے حق میں دعا فرما دے۔ امیر المومنین، میں آپ کے حق میں دعا کروں؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہاں مجھے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ جب اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے تم اپنے حق میں دعا کرا لینا۔ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور میرے حق میں دعا کیجئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی نے میرا یہ مقام بیان کیا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ان کے حق میں دعا کی۔ یہ مقام کیوں ملا؟ والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ میرے بھائی، دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ دین کے تقاضوں کو سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ مثلا ایک آدمی صف اول کا نمازی ہے، اسے بڑا شوق ہے کہ میں صف اول میں نماز پڑھوں گا، لیکن مسجد اس کے گھر سے دور ہے، اس کی والدہ بیمار ہے، خدمت کی محتاج ہے۔ اب وہ کہتا ہے نہیں، میں تو ہر حال میں صف اول میں نماز پڑھوں گا، یہ میرا شوق ہے۔ وہ والدہ کو تنہا چھوڑ کر صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے تو یہ اپنے شوق کو تو پورا کرتا ہے لیکن دین کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔ ایک آدمی کو عالم بننے کا شوق ہے، دین کی ضروری چیزوں کا علم ہو گیا، لیکن والدین خدمت کے محتاج ہیں، وہ منع کر رہے ہیں بیٹا عالم تم نہ بنو، تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، ہم خدمت کے محتاج ہیں، بس اتنی پڑھائی بہت ہو گئی۔ لیکن لڑکا کہتا ہے نہیں، مجھے تو عالم بننے کا شوق ہے، میں تو عالم بنوں گا۔ تو اگر وہ عالم بن گیا تو شوق کو تو پورا کر لیا لیکن دین کے تقاضے کو اس نے پورا نہیں کیا، خلاف شرع اس نے کام کیا۔ اسی طرح ایک آدمی کو تبلیغ میں جانے کا بڑا شوق ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، 3 دن لگائیے، 40 دن لگائیے، 4 مہینے لگائیے، سال لگائیے، آپ کو اس کا شوق ہے، اجر و ثواب کا کام ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کے والدین خدمت کے محتاج ہیں اور آپ کے والدین کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ نے اپنے والدین کی خدمت کو بالائے طاق رکھ کر 3 دن لگایا اور 40 دن گئے، 4 مہینے گئے، ادھر آپ کے والدین پریشان ہیں، آپ کی خدمت کے محتاج ہیں، وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ موجود ہوں، تو آپ نے شوق کو تو پورا کر لیا لیکن دین کے تقاضے کو آپ نے پورا نہیں کیا۔
اس لیے والدین کی اہمیت کو سمجھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس لڑکے نے اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اسے اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جتنی بار محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ یہی والدین ہماری جنت ہیں، اگر ہم نے اطاعت کیا تو جنت کے مستحق بن گئے۔ یہی والدین ہماری دوزخ ہیں، اگر ہم نے ان کی نافرمانی کی ہم دوزخ کے مستحق بن گئے۔ ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہیں اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ جانتے ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ بد دعا کی، دل کے کانوں سے سنیے کیا بد دعا کی کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کے دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا لیا ہو، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ آپ اندازہ لگائے بد دعا دینے والا کون ہے؟ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والی ذات کون ہے؟ فخر رسول محسن انسانیت تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بد دعا کی سنگینی کا اندازہ لگائیے، کیا ہو سکتا ہے کہ یہ بد دعا قابل قبول نہ ہو؟ تو جس نے اپنے والدین کی قدر نہ کی وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اب ایسی اولاد جس نے زندگی میں والدین کی قدر نہ کی، بہت ستایا، دل کو توڑا، گالیاں دی، ان کے دل کو دکھایا، حتیٰ کہ والدین جب اس دنیا سے گئے اس بچے سے ناراض رہے۔ اب اس کی عاقبت تو خراب ہو گئی، لیکن بچے کو والدین کے جانے کے بعد افسوس ہوا کہ کاش میں والدین کو دوبارہ پا جاتا، میں اپنے والدین کی خدمت کرتا۔ اس بچے کو بہت افسوس ہو رہا ہے، ندامت ہو رہی ہے، تو کیا اس کے سامنے شریعت نے کوئی راستہ بتلایا ہے؟ جی ہاں، شعب الایمان کی ایک روایت میں اس کا حل اور اس کا راستہ موجود ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر ایسی نافرمان اولاد اپنے والدین کے حق میں ان کے مرنے کے بعد مسلسل خیر و برکت کی اور مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی رہے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو فرما بردار اولاد میں شامل کر دیں گے۔ والدین کی وفات کے بعد والدین کے 5 حقوق ہیں، زندگی میں بھی ہیں، مرنے کے بعد ہیں۔ مرنے کے بعد پہلا حق والدین کا یہ ہے کہ لڑکا خیر و رحمت کی دعا کرتا رہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا رہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ والدین کا اگر کسی سے عہد و پیمان ہے یا کوئی وصیت ہے تو یہ لڑکا اس عہد و پیمان کو اور وصیت کو پورا کرے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ والدین کے توسط سے جو رشتہ داریاں ہیں جن کے ساتھ والدین صلہ رحمی کیا کرتے تھے، یہ اولاد ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان رشتہ داریوں کو قائم کرے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ والدین کے جو دوست ہیں جن کے ساتھ والدین اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے، ان کا اعزاز و اکرام کرتے تھے، یہ اولاد ان کا اعزاز و اکرام کرے۔ یہ 5 حقوق ہیں والدین کی وفات کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو والدین کی قدر کرنے والا بنائے۔ ایک دعا یاد کر لیں اور پوری زندگی اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے پروردگار عالم میرے والدین پر رحم و کرم نازل فرما جیسا کہ انہوں